إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حضرات، دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، جمعے کا یہ مبارک وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک مبارک گھڑی ہے، وقت ہے جس میں آدمی جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہم سب کو عطا کرے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری تعریف حمد و ثنا کا اکیلا مالک ہے اور اسی کے لیے ساری دنیا کی تعریف ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے خانوادے پر، آل رسول پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ اعظام پر، محدثین پر اور قیامت تک اس دین پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ العصر میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس سورت سے آپ واقف ہیں، چھوٹی سی سورت ہے، سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لو ما انزل اللہ، اگر اللہ تعالیٰ پوری قرآن نازل نہ کرتے، صرف ایک سورت ہی نازل کر دیتے، لکفتہم، تو ان کے لیے کافی ہو جاتی. اگر سورہ عصر کو آپ پڑھیں اس کے معنی اور مطالب کے ساتھ، تراجم کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ، تو آپ کو بہت سارے معانی اس میں پوشیدہ ملتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے آغاز ہی کیا تو والعصر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں کہ ایک مثالی معاشرہ، جیسے ہم کہتے ہیں المجتمع المثالی، یعنی ایک آئیڈیل سوسائٹی کیسے بنتی ہے. ہم جس سوسائٹی میں جیتے ہیں اس سوسائٹی میں آپ بچوں کو لے جا نہیں سکتے باہر، سڑکوں پر، پارکوں میں بے حیائی، فحش، عریانیت اور یہ گندگیاں، غلاظت اور یہ سگریٹ، بیڑی، شراب، جوے، زنا، یہ تو برائیوں کی بھرمار ہے. ہم اس سوسائٹی میں جیتے ہوئے ایک مثالی سوسائٹی کا سوچنا کہ مثالی سوسائٹی، ایک آئیڈیل سوسائٹی کیسے ہو سکتی ہے، سوچنا مجھ محال ہے. لیکن شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چلو، پیچھے چلو، اللہ کے نبی کے دور نبوت کو چلو. وہاں آپ کو ملے گا جب توحید راسخ تھی، لوگوں کے دلوں میں توحید رچ بس گئی تھی اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، تو ایسی سوسائٹی میں لوگ جی رہے تھے کہ وہ قرآن بھی پڑھتے تھے تو فرشتے سننے کے لیے آ جاتے تھے. آپ نے کبھی سنا ہے؟ ہم سنتے ہیں
किसी बाबा को कोई ख्वाब पड़ता है, नहीं, किसी बाबा को ख्वाब पड़ता है कि फुला दरगाह में मन्नतें पूरे होंगी, सारी कौम भाग जाती। यह ख्वाब किसी और को नहीं पड़ता है। फुला जगह आप रोटी छोड़ेंगे तो मन्नत पूरी हो जाएगी, सारे लोग नेलूर भागने लगते हैं। तो ऐसे ख्वाब तो इस मुआशरे में पड़ते हैं। लेकिन उस मुआशरे में आप जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुआशरा जिनके जनाजे के लिए फरिश्ते आ जाते हों, गसीलुल मलाइका, किसी को फरिश्ते गुस्ल देते हों। एक ऐसे आदमी भी उस सोसाइटी में जीते हैं जिनको अल्लाह के नबी सादिक मसदूक कहते हैं, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो। अल्लाह अकबर। नबी रहमत सहाबी से कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो। ये उस सोसाइटी के लोग हैं जो तौहीद और सुन्नत की सोसाइटी में जीते थे, जहां मफाद परस्ती नहीं थी, जहां झगड़े नहीं थे, जहां इख्तिलाफात नहीं थे। ये उस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं जहां लोग गलती करके आते थे। मैं बात ऐसी नहीं कह रहा हूं कि अल्लाह के नबी के जमाने की जो सोसाइटी थी, जो माहौल था, जो मुआशरा था, बिल्कुल फरिश्तों जैसा था, वैसी बात नहीं थी। वहां लोग शराब भी पीते थे। अल्लाह के नबी के जमाने में शराब भी पी जाती थी, चोरी भी होती थी, जिना भी होता था। लेकिन कैसे होता था? चोरी करने वाले को सजा दी जाती थी। यहां सारे खानदान का खून करके भी आदमी सड़कों पे घूमता है, और जब बाहर निकलता है तो फूल के हार उसे डाले जाते हैं। वाह, क्या कमाल करके आओ। जिस सोसाइटी में हम जीते हैं, खूनी सड़कों पर घूमते हैं और उनकी इज्जत अफजाई होती है, लोग उसे फूलों के हार पहनाते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई इंसान का खून हुआ है, ये मत देखो कि कौन मरा है, इंसानियत मरी है, इंसान का खून बहा है, इंसान का घर उजड़ा है। इंसानियत की बात हम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस चोरी करने वाली औरत को देखो। नबी रहमत ने कहा, लव अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर ये फातिमा तो छोड़ो जो खूबसूरत है, मालदार है, तुम सिफारिश करने आ गए हो। उसामा बिन ज़ैद से कहा कि तुम सिफारिश कर रहे हो इस औरत की कि इसका हाथ न काटा जाए, खूबसूरत औरत है, खानदान की औरत है, हाथ काट देंगे तो आयब हो जाएगा। ये तो छोड़ो, अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। यह अदल इंसाफ की बात है, यह अदल इंसाफ है। यह ऐसा नहीं होता था कि पहले यहां इस कोर्ट में जाओ, 5 साल तक केस चलेगा, उसके बाद उस ऊपर वाले कोर्ट में जाओ, उसके बाद कोई मरेगा कोई जिंदा रहेगा, मामला चलता रहेगा। अल्लाह के नबी की अदालत में तो ऐसा नहीं होता था। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। 2 आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं, अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की किताब के मुताबिक हम दोनों का फैसला कीजिए। ये दोनों हैं, दोनों आकर कह रहे हैं। तो बोला, अच्छा कौन बोलेगा पहले? पहले मुझे बोलने दीजिए। अच्छा आप बोलिए। तो उन्होंने बोला, इन्ना बनी काना अजीरन, मेरा बेटा, ये जो आदमी है इसके घर में नौकर था, मेरा बेटा इसके घर में नौकर था, तो इसकी बीवी ने मेरे बेटे के साथ गलत किया। इसकी बीवी ने मेरा बेटा जो नौकर था उसके साथ जिना किया, गलत किया। अब लोगों ने मुझसे कहा कि आपके बेटे को पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया जाएगा, रजम किया जाएगा। तो अब मैं डर गया, बोला कि क्या करूं? अच्छा ऐसा करता हूं, मैंने इसको 100 बकरियां दे दी, 100 बकरियां दी और एक नौकरानी भी दी। एक नौकरानी भी दे दी ताकि मामला रफा दफा हो जाए, मसला हल हो जाए। तो बाद में लोगों ने बताया कि भाई मसला ऐसा नहीं है, मसला ऐसा है कि तेरे बेटे को 100 कोड़े मारे जाएंगे, लाशस जो भी कोड़े हैं 100 कोड़े मारे जाएंगे, और तेरे बेटे को 1 साल तड़ी पार कर दिया जाएगा, गांव से निकाल दिया जाएगा। ये तेरे बेटे की सजा है। अब वो औरत जिसने जिना किया
اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ مان لیتی ہے تو پتھروں سے مار مار کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب مجھے لوگوں نے ایسا بتایا، میں نے ایسا کیا، اب ہم دونوں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ فیصلہ بتائیں کہ کیا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ دربار نبوت تھا، غلطیاں ہوتی تھیں لیکن فیصلے ایسے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تسلی دی، بولا کہ کوئی بات نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں امین ہوں۔ نبوت سے پہلے بھی میں امین پکارا جاتا تھا، اب بھی میں امین ہوں، میں شریعت کے مطابق تمہارا فیصلہ کروں گا۔ بولا تیرے 100 بکریاں اور تیری وہ نوکرانی جو تو نے دی وہ تجھے واپس مل جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے کہ شادی شدہ نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کوئی زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور 1 سال اسے تڑی پار کر دیا جائے گا، گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ اچھا، اس عورت کو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی انیس سے کہا، وَخْدُ یا انیس جاؤ اس عورت سے پوچھو، وَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، اگر وہ عورت مان لیتی ہے کہ میں نے زنا کیا ہے تو اسے رجم کر دو، پتھروں سے مار مار کر اسے ختم کر دو۔ تو یہ اسلامی شریعت کی سزا تھی۔ اسلام وحشت کی تعلیم نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کیا وحشی دین ہے، کیسا سنگدل دین ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ سزا، اس غلطی کی ایسی ہی سزا شریعت میں ملتی ہے۔ یہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ تھا جہاں غلطی کرنے والے غلطی کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے تو اس کی سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ آپ نے غامدیہ عورت کے بارے میں سنا، اس نے بار بار آ کر کہا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دیجیے، مجھے سزا دیجیے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ معاشرہ ہے جو توحید پر پلتا ہے۔ اسے احساس ہے کہ اس سزا کو اگر دنیا میں پالوں تو سزا کم ہے، اگر میں آخرت میں پالوں تو سزا بہت زیادہ ہے، سزا بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، پہلے یہ رابری کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ اپنے 3 فرینڈز کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک بڑا ڈاکہ ڈالا۔ اس کے بعد جب سب سو رہے تھے، ان دونوں کو جو کافر تھے قتل کر دیا اور سارا مال سمیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آ کر بولا، اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ مال ہے، یہ مال ہے جو ہم نے چوری کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ جہاں تک تمہارے اسلام کا تعلق ہے اسے ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ جو مال تم لائے ہو یہ مال ہم نہیں لیں گے، اس لیے کہ مال چوری کا ہے۔ دیکھ، اب کس سے چرائے ہو؟ کافروں سے چرائے ہو کہ مسلمانوں سے چرائے، اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ مال غلط تھا۔ یہ ایک اسلامی معاشرے کی تاسیس تھی جہاں اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی تھی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ توحید ہے جو آپ کو احساس دلاتا ہے کہ میں اللہ احکم الحاکمین، علیم و خبیر کا بندہ ہوں، جو مجھے کل قیامت کے دن پوچھے گا، جو مجھے کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ میں کسی کا 1 پیسہ بھی لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا۔ کتنے ہم میں ایسے لوگ ہیں جو کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور فخر کرتے ہیں کہ میں نے کتنوں کو دھوکہ دیا، کتنوں کو میں نے ٹوپی پہنایا، فخر کرتے ہیں اور سکتے ہیں میں کتنا بڑا سورما ہوں، میں کتنا بڑا آدمی ہوں، کتنے لوگوں کو میں نے قرض دے کے میں نے ٹھکا دیا ہے، اور اس پر فخر بھی کرتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کل حشر میں جب تک کسی کے فیصلہ نہیں ہوگا تب تک اللہ کی رحمت تمہیں نہیں لے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ توحید کا تاثر یہ دیتا ہے، توحید آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ حقوق کے اندر پرفیکٹ رہیں، آپ حقوق کے اندر پرفیکٹ رہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مثالی معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی کب بنتی ہے جس میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ جہاں تک شراب کا تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی عبداللہ، آپ نے سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں، ان کو پیار سے گدھا بھی بولتے تھے۔
عرب کے زمانے میں گدھا عیب نہیں تھا، جیسے آپ بیک پر بیٹھتے ہیں، عرب کے زمانے میں صحابہ گدھے پر بیٹھتے تھے، یہ خچر پر کبھی دونوں بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آفیر خچر تھا، وہ گدھا اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ صحابی چونکہ بڑے ہیوی باڈی پرسنالٹی تھی تو ان کو گدھا بول دیتے تھے۔ تو ان کو شراب کی عادت تھی، تو کئی بار وہ لائے جاتے، ان کو کوڑے لگائے جاتے۔ تو کسی صحابی نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ارے کتنی مرتبہ مار کھاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، لعنت ہو ان پر۔ کسی صحابی نے کیا کہا؟ لعنت ہو ان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تلعنوا، ضرور میرا صحابی ہے، ضرور شرابی ہے، لیکن اسے لعنت مت کرو، اسے لعنت مت کرو۔ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جس میں غلطیاں ہوتی تھیں لیکن وہ اتنے تائب ہوتے تھے۔ آپ نے اس صحابی رسول کے بارے میں سنا جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نماز میں آمین بولتے ہیں، آمین زور سے بولنا الگ ہے، چیخنا الگ ہے۔ چیخنا منع ہے، زور سے بولنا صحیح ہے۔ اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا 2 دن یا 3 دن یا اس سے پہلے امام مسجد نبوی نے بھی فرض نماز کے بعد اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کی قبر موجود ہے، آپ لوگ آمین میں چیخے نہیں۔ یہ اعلان انہوں نے کیا، آمین میں چیخے نہیں، زور سے بول سکتے ہیں لیکن چیخنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی ایسے تھے جن کی آواز بڑی بلند تھی، وہ اپنے گھر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، صحابہ ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ بولا کہ آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ بولا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ میری آواز اللہ کے نبی کے سامنے بلند ہو جاتی ہے، اور اللہ نے کہا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پھر سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات تم نے جو سوچا ہے غلط ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کے اندر 2 چیزیں بڑی راسخ تھی، ان کے دل میں گڑ گئی تھی۔ وہ 2 چیزیں توحید اور رسالت تھی۔ توحید کیوں اہم ہے؟ ایک 15 منٹ میں مجھے آپ کو بتانا ہے کہ توحید کیوں اہم ہے۔ آپ اسے صرف سنتے جائیں، تفصیل میں جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صرف ہمارے پاس اور ایک 10 منٹ کا ٹائم ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ توحید کو اگر ہم اپناتے ہیں تو آج بھی یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ مجھے شکایت ہے، آپ کو شکایت ہے، کئی لوگ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ شادی نہیں کرنا چاہتا، جوان ہو گیا ہے، بولا شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی ہے شادی سے پہلے خود ڈیسائیڈ کر لیتا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، ماں باپ ڈھونڈتے تھے لڑکی کے لیے رشتہ، ماں باپ ڈھونڈتے تھے لڑکے کے لیے رشتہ۔ آج کے زمانے میں خود لڑکے لڑکیاں خود ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم کو بس ارینجمنٹ کرنا ہے، ہماری کوئی نہیں چلتی ہے، سب کچھ فکس لگتا ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ عجیب زمانہ ہے، عجیب زمانہ ہے، کہاں سے کہاں تک حالتیں پہنچ گئی ہیں، اور پھر اس کے اوپر دھمکیاں بھی ہوتی ہیں، کریں گے تو وہی کریں گے، نہیں تو مریں گے۔ سبحان اللہ، کیسی باتیں ہیں۔ بولا کہ ماں باپ مرتا کیا نہ کرتا، بچے کی مرضی کے آگے بیچارہ باپ بھی ماں بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ تو عجیب، کوئی بچہ ایسا ہے بولتا نہیں مجھے اس جھمیلوں میں پڑنا نہیں ہے، ون مین، ہم اکیلے رہیں گے، اکیلے مریں گے۔ یہ شادی شدہ یہ جھمیلے، بچے بیوی، اس میں جانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بنائے ان کے بھی ہم نے جوڑو بچے بنائے ہیں۔ زندگی کرنا، جوڑو بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا ایک چیلنج ہوتا ہے، ہر ایک کا کام نہیں، عاجز اور مسکین لوگوں کا کام نہیں، ڈرپوک بزدلوں کا کام نہیں ہے۔
وہ ایک ایسا کام ہے جس پر ثواب دیا جاتا ہے، جس پر آدمی کو اجر ملتا ہے۔ لقمۃ تضع فی فم زوجتک، وہ نوالا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، کھلاتے ہو، بندوبست کرتے ہو، جس کی طرف سے تمہاری بیوی ایک نوالا کھانا بھی کھاتی ہے تو اس کا ثواب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ عاجز ہیں، مسکین ہیں، مجبور ہیں، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، وہ لوگ جو شادی سے بچنا چاہتے ہیں، یہ ایک دم ڈرپوک قسم کے انسان ہے۔ لیکن شریعت واجب نہیں، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، عالم میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو فرصت ہی نہیں ملی اس طرف سوچنے کی۔ کئی لوگ بڑے بڑے علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت سارے ایسے اعمال کیے جو اس سے بھی بڑھ کر ثواب شاید اللہ تعالیٰ ان کو دے دے۔ لیکن یہ شادی انبیاء کی سنت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ جو معاشرہ جس ڈگر پر جا رہا ہے، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آپسی اختلافات ہیں اور جور و ظلم ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی کی مجلس میں ابو بکر اور عمر دونوں کے بیچ میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن فوراً یہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے معافی چاہ لیتے ہیں۔ سیکنڈوں میں معاملے حل ہو جاتے تھے، سیکنڈوں میں معاملے حل ہو جاتے تھے، تاکہ ہمارے دل صاف رہیں، ہمارے دل صاف رہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہمارے سینے پیار و محبت سے بھرے رہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز توحید کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا التوحید من اجلہ خلق اللہ الخلق، یہ سارا سنسار جو بنا ہے، ساری کائنات جو بنی ہے، کس کے لیے بنی ہے؟ توحید کے لیے بنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے کبھی کہتے ہیں ارے کیا ہے آپ ہمیشہ توحید کو ہوئی پریارٹی دیتے ہیں؟ دیکھو امت میں کتنی ایشوز ہیں، کیا کیا ایشوز ہیں، فتنے ہیں اور بے حیائی ہے اور بہت سارے فتنے فسادات ہیں، مسلمانوں کی آبرو خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے۔ اللہ کے انبیاء کے دور میں ایسے بہت سارے مسائل تھے، لیکن انبیاء نے جب بولا تو پہلے توحید کے بارے میں بولا۔ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں اور بھی انبیاء کے زمانے میں ناپ تول میں لوگ کمی کرتے تھے، انبیاء نے اس پر بولا لیکن بعد میں بولا۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں بہت ساری غلط کام ہوتے تھے، انہوں نے بولا لیکن پہلے توحید کے بارے میں بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی اکثر زندگی قولوا لا الہ الا اللہ کے بارے میں بولا۔ سب سے پہلے توحید ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ۔ سارے انبیاء کی تعلیمات آپ قرآن میں اٹھا کر آپ دیکھ لیں، پہلی بات انہوں نے توحید ہی کی کہی، سارے انبیاء۔ آپ انبیاء کے آیات اٹھا کر پڑھیں، انہوں نے سب سے پہلی بات توحید کے بارے میں، گرچہ وہاں بہت سارے ایشوز تھے، بہت سارے مسائل ان کے پاس تھے، لیکن وہ بعد میں آتے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز توحید کی آتی ہے۔ توحید اگر آ جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بچے ماں باپ کے فرمانبردار بن جائیں گے، بچوں سے ماں باپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا، بیوی اپنی شوہر کا حق ادا کرے گی۔ توحید جب آ جائے گی لوگ موحد بن جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں التوحید من اجلہ خلق اللہ الخلق، یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے صرف توحید پر بنائی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آپ کو اچھی طرح یاد ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، جس میں اللہ نے بتایا وما خلقت الجن والانس، یہ جن اور انسان جن کو ہم نے پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، الا ليعبدون اي ليوحدون، توحید کے ساتھ میری عبادت کریں۔ التوحید فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، توحید یہی فطرت ہے سارے انسانوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، سارے بچے توحید پر پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو اپنا اپنا بنا لیتے ہیں، کرسچن اس کو اپنا کرسچن بنا لیتا ہے، جیوس اپنے سے جیوس بنا لیتا ہے، لیکن سارے بچے مسلمان بن کر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ
فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ التوحید من اجلہ اخذ اللہ المیثاق علی بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے توحید کی میثاق لی تھی سارے بنی آدم کو کھڑا کر۔ الست بربکم، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، ہم چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیے گئے۔ اللہ نے ہم سب سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں یا اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، بالکل اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ توحید پر وہ بات تھی۔ نمبر 4، التوحید من اجلہ ارسل الرسل، توحید ہی کی آبیاری کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ جتنے رسول آئے وہ توحید ہی کا درس دیے۔ قرآن کا درس آپ سنتے ہیں، ساری آیتیں پڑھیں، ہر نبی نے پہلی بات ایک ہی کہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ التوحید، توحید ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کتابیں نازل کی۔ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی سب میں توحید کی تعلیم دی گئی۔ التوحید هو اول ما ندعو الناس الیہ، توحید وہ چیز ہے جس کی طرف سب سے پہلے ہم دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کہا کہ دیکھو تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے جس چیز کی طرف انہیں بلانا، توحید کی طرف بلانا۔ دوستو عزیزو، بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کبھی کھانا بانٹتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، جہاں تک دوسرے کام کرنے کی بات ہے تو غیر بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے اور ہمارا اصل کام توحید ہے۔ توحید کی دعوت کے لیے سپورٹ کے طور پر یہ کام ہم کرتے ہیں، ورنہ یہ کام ہمارا اصل نہیں ہے۔ چاہے آپ میڈیکل کیمپ چلائیں، چاہے آپ غریبوں میں اناج تقسیم کریں، یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہم انہیں توحید کی دعوت سمجھائیں۔ یہ کام کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، سکھ بھی لنگر لگاتے ہیں اور میڈیکل کیمپ تو بہت سارے آرگنائزیشن بھی کرتے ہیں۔ ہم کچھ ایسا کریں جس کی قوم کو ضرورت ہے، وہ سب سے بڑی ضرورت توحید ہے۔ التوحید من اجل الناس، توحید وہ دولت ہے جس کی وجہ سے لوگ دو گروپوں میں تقسیم ہوتے ہیں، مؤمن و کافر۔ اللہ اکبر، اسی کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ التوحید شرط فی النصر والتمکین، توحید وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ زمین میں طاقت دیتے ہیں، آپ کو زمین میں قوت ملتی ہے، آپ زمین کے کسی کونے میں مجبور اور بےکس مارے نہیں جاؤ گے اگر تم توحید پرست بن جاؤ گے۔ اگر ہم توحید کو اپنے دل میں اجاگر کریں، یہ ہمت، یہ جذبے سے ہم سرشار ہوں گے، اللہ آپ کے ساتھ رہے گا جب ہم موحد بن جائیں گے۔ جیسے ہم سیرت میں دیکھتے ہیں خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص، بڑے بڑے جرنیل جنہوں نے شام فتح کیا، مصر فتح کیا، بہت ساری چیزیں فتح کی۔ التوحید هو الکلمہ، التوحید یہ سب سے پہلا حکم ہے جس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ التوحید هو شرط لقبول الاعمال، توحید عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ دوستو عزیزو، باتیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، معاشرے کی سدھار کے لیے سب سے پہلے ہمیں توحید پرست بننا ہوگا، شرک کی آلائشوں سے نکلنا ہوگا، اس کی گندگیوں سے لوگوں کو نکالنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، محنتیں کرنی ہوگی، اور محنت ویسے کریں جیسے نبی نے بتایا، اتباع سنت ہے، سنت کے مطابق کریں، جب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے وعدے سے سچا کسی کا وعدہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم جی رہے ہیں ویسے ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تمکین، فتح و نصرت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، کام کریں، محنت کریں، توحید کی آبیاری کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ ہماری آواز قیامت تک سنیں گے، اے الہ العالمین
تمام کو اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ تمام کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ جن جن کو صحت کے مسائل ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، یا اللہ سب کے مسائل کو، الجھنوں کو، دکھ درد کو دور فرما۔ یا اللہ تو ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ یا اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم۔